اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العالمین کے شکر اور اس کے احسان سے کل تک کے درس میں ہم باب البر والصلہ کی حدیث نمبر 12، جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے اور اسی طرح سے اس سے آسانی کرے، اور اس کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوئی ہو اس کو، تو اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے تعلق سے جو فضیلتیں ہیں اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آگے کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ابو مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں۔ تو چلیے یہ حدیث پڑھی جائے، بسم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اخرجہ مسلم۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی خیر و بھلائی کا راستہ بتائے اس کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو مسعود الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جو شخص کسی کو بھلائی کے کام کا راستہ دکھائے یا بھلائی کی رہنمائی کرے تو اس کے لیے بھلائی کے کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، بھلائی کے کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس معنی کی بہت ساری روایتیں آپ کو حدیثوں کے اندر اور قرآن مجید کی آیت میں آپ کو ملے گی۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، خیر کی رہنمائی کرنا، جب تک خیر کے اوپر لوگ عمل کریں گے اس خیر کے اوپر آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو بھی اسلام میں کوئی اچھی سنت ایجاد کرے۔ اچھی سنت سے مراد کیا ہے؟ اچھی سنت سے مراد جس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود ہو، یہ مراد ہے۔
یہ نہیں کہ اپنے سے کوئی طریقہ ایجاد کر دیا نیکی کا، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا مہر نہیں ہے اس عمل کے اوپر تو وہ عمل بدعت ہے۔ لوگ اس کو دلیل بنا کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ تقسیم کرتے ہیں۔ اسلام میں کوئی بدعت حسن نہیں ہوتی ہے۔ نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بدعت حسن بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے؟ نہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اچھا طریقہ، کیونکہ سنت کہتے ہیں طریقے کو، چاہے وہ طریقہ اچھا ہو یا برا ہو، لغوی معنی اس کا یہ ہے۔ ڈکشنری میں اگر آپ سنت کا معنی دیکھیے گا تو سنت معنی طریقہ، چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو، کوئی بھی طریقہ ہو۔ اور شرعی طور پہ، اصطلاحی طور پہ سنت کا الگ معنی ہوگا۔ تو لغوی معنی میں سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ کہا جو آدمی خیر کا طریقہ ایجاد کرے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے موجود ہو، اور وہ سنت مردہ تھی، لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے، آپ گئے، آپ نے جانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے، اس حدیث کو، اس کے اوپر عمل کو زندہ کر کیا جانا چاہیے۔ جیسے مثال اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ مغرب سے قبل 2 رکعت سنتیں نہیں پڑھتے تھے لوگ، پہلے نہیں پڑھتے تھے، اور ہمیں یاد ہے ہم لوگ اس وقت بچپنے میں تھے، ہم لوگوں کے محلے میں، ہم لوگوں کے گاؤں میں، جھمپورا میں ایک عالم آئے تھے، اللہ تعالیٰ آج کل بیمار چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت سے نوازے، مولانا آصف اقبال مدنی حفظہ اللہ۔ انہوں نے پہلی مرتبہ، ہو سکتا ہے اس سے پہلے لوگ جان رہے ہوں لیکن یہ سنت نہیں تھی، پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مغرب سے قبل 2 رکعت سنت ہے، ورنہ اذان ہوتی تھی اور لوگ کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے۔ یہ یاد ہے ہم کو، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کوئی کسی نے کہا ہو، لیکن ہم کو بچپنے کے اندر آج بھی ان کا وہ درس اور ان کی وہ جو پورا معاملہ ہے وہ ذہن کے اندر تازہ ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ سنت کیا ہے؟ سنت مردہ تھی۔ دیکھیے کسی نے لکھا کہ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ نے ان کے یہاں کہا تھا، شاید یہ چمپوا کی بات ہے، شاید یہ چمپوا کی بات ہے۔ بہرحال تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سنت سے لوگ غافل تھے، انہوں نے کیا کیا؟ سنت کو زندہ کیا، احیاء کیا اس کا۔ اب قیامت تک اس پر جتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے تو عمل کرنے والے کو ثواب تو ملے گا، لیکن جس نے اس سنت کی رہنمائی کی ہے، اس خیر کی رہنمائی کی ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے نیکی کے اس عمل کو کبھی بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ آپ کسی کی رہنمائی کر دے رہے ہیں، کسی کو بتا دے رہے ہیں، اب قیامت تک آپ زندہ ہیں کہ مر گئے اس سے مطلب نہیں ہے۔ لوگ اگر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے کھاتے میں لکھا چلا جاتا رہے گا، اس کا وہ عمل لکھا جاتا رہے گا آپ کے عمل میں۔ اسی طریقے سے جی کوئی آدمی اگر معاشرے میں کوئی بری بات ایجاد کرے، اس کا مفہوم مخالف، تو قیامت تک اس بری چیز کے اوپر جتنے سارے لوگ عمل کریں گے تو ان لوگوں کو تو گناہ ملے گا ہی، جس نے عمل کیا ہے، جس نے ایجاد کیا ہے، جس نے اس کی ترویج کی ہے، اس کی اشاعت کی ہے، اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ کیونکہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جو بھی کوئی آدمی اسلام میں کوئی بری بات ایجاد کرے، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا، اس کے گناہ کا بدلہ اس کو ملے گا، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جتنے سارے لوگ اس گناہ کے اوپر عمل کرتے جائیں گے، اس کے گناہوں کے برابر اللہ رب العالمین اس کے یہاں اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے گناہوں کے برابر اللہ رب العالمین اس کو گناہ دے گا۔ جتنے سارے لوگ عمل کریں گے ان لوگوں کے گناہوں کے برابر اللہ رب العالمین اس کو گناہ دے گا۔ چنانچہ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، غور سے سنیے، اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ
قالوا اساطیر الاولین، جب ان مکہ والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو مکہ والے کہتے تھے یہ تو اساطیر اولین ہے، یعنی اگلے لوگوں کی قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر قصے اور کہانیاں بیان ہوئی ہیں، والعیاذ باللہ، یہ مکہ والے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مکہ والوں نے یہ کہہ کر کے وہ ظلم کیا ہے کہ اب قیامت تک جو بھی کوئی شخص قرآن کو برا بھلا کہے گا یا اس کی بے عزتی کرے گا یا اس کے خلاف اپنی زبان دراز کرے گا تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اتنا گناہ تو دے گا، لیکن ان کے گناہوں کے برابر مکہ والوں کو گناہ ملے گا۔ اللہ کہتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا پورا بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے، بغیر ہدایت ربانی کے جن جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان تمام لوگوں کے گمراہی کے برابر اللہ رب العالمین مکہ والوں کو گمراہ دے گا، مکہ والوں کو عذاب دے گا۔ الا ساء ما یزرون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنا برا بوجھ یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ اور آج معاشرے میں آپ دیکھیے بے علمی کی وجہ سے کتنے سارے لوگ کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں، کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں، کوئی بات لوگوں کو بتا دیا، اب عوام کو معلوم نہیں ہے، وہ فالو کر رہی ہے اس کو۔ جتنے سارے لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے، اگر غلط فتویٰ آپ نے رائج کر دیا معاشرے میں تو ان غلط فتوے کے اوپر عمل کرنے کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ آپ کو بھی اپنے کندھے کے اوپر اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح سے مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی کوئی آدمی کسی مظلومانہ طریقے کے اوپر قتل کر دیا جائے گا، ناحق کسی نے کسی کو مار دیا، تو کہا یہ جو قاتل ہے اس کو گناہ ملے گا، لیکن جتنا گناہ قاتل کو ملے گا اتنا ہی گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کو بھی ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کہ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، دنیا کے اندر ناحق خون بہانے کا طریقہ جس نے سب سے پہلے جاری کیا تھا وہ قابل تھا۔ تو جتنا گناہ یہاں قاتل کو ہوگا اتنا ہی گناہ وہاں قابل کو ہوگا۔ اسی لیے ہزار بچیے، کوئی بات کہنے سے ایک مرتبہ 100 مرتبہ سوچ کر کے ایک مرتبہ بولیے یا نہیں بولیے۔ اگر کوئی بات ہے ایسی جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے یا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا مت بولیے، ہمیں پتہ نہیں، زبردستی کے اس کو کہہ دیا، اب اس کے اوپر لوگ عمل کرتے چلے گئے اور مسئلہ کیا ہوا؟ گمراہی، سارے لوگوں کے گمراہیوں کا بوجھ انسان کے گردن کے اوپر آیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ خیر کی رہنمائی لوگوں کو کرے اور شر سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے، شر سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیے اختصار سے اس حدیث کے فوائد کیا ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ جو شخص کسی کو نیکی کا کوئی کام بتلائے گا تو اسے نیکی کرنے والے کے جتنا اجر مل جاتا ہے۔ یہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ، یعنی جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، جاری کرے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر اس کو دے گا، اور قیامت تک اس کے اس عمل کے اوپر جتنے سارے لوگ عمل کرتے جائیں گے اللہ رب العالمین اس کو اتنا اجر دے گا، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، دونوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ نیکی کا کام اگر وہ خود بتائے یا کسی آدمی کی رہنمائی کر دے کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہاں تم اپنے سوال کا جواب پا جاؤ گے، یا فلاں جگہ پہ جاؤ وہاں تم کو تشفی بخش جواب مل جائے گا، یہ ساری چیزیں رہنمائی کرنے کے اندر داخل ہیں۔ آپ اس کو بتا دیجئے، آپ اس کو کہہ دیجئے۔ مثلا یہ درس ہے، اگر آپ نے اس میں لوگوں کو جوڑا، بلایا کہ چلو کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے، اگر اس میں کوئی آدمی شامل ہوا اور اس کی زندگی کے اندر اگر اصلاح ہو گئی تو آپ کا کوئی کچھ نہیں، آپ صرف سن رہے ہیں، اس کو آپ لے کر کے آئے، لیکن وہ جب تک اس نیکی کے اوپر عمل کرے گا اس کا اجر آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس نیکی کا، اس کی نیکی کا اجر اور بدلہ ملتا چلا جائے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی کو کبھی کبھی ایسی خاموش نیکیاں انجام دے دینی چاہیے
کہ مرنے کے بعد بھی اس کا کھاتا چلتا رہے، بند نہ ہو، اس میں کچھ نہیں لگتا ہے، کوئی مال خرچ نہیں ہے، صرف آپ تھوڑی سی محنت کر دیں اپنی، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو اس شکل میں دے گا کہ آپ زندہ ہیں کہ مر گئے، آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کی جانب کوئی اشارہ کر دے زبان سے یا لکھ کر کے، تصنیف و تالیف کرے، کوئی کتاب چھوڑ دے، ہے نا، کسی کو علم دے دے، کوئی مبلغ بن کر کے پیغام پہنچا دے، کوئی کسی کا استاذ بن جائے، اور اسی طریقے سے کوئی بچہ اگر مدرسہ میں پڑھنا چاہتا ہے اس کی رہنمائی کر دے، یا مدرسے کے طالب علم کو کچھ مدد کر دے، خیر سیکھنے والے کی مدد کر دے، تو یہ سارے کے سارے لوگ اس نیکی کے اندر شریک ہوں گے، اس نیکی کے اندر شریک ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا خیبر کی جانب، اور کہا تھا کہ اگر تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اگر اللہ رب العالمین تیرے ہاتھ کے اوپر ایک آدمی کو بھی مسلمان کر دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگا، سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی لیے جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو مقام حاصل ہوا، بعد میں آنے والے لوگوں کو کبھی بھی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں کی تمام نیکیاں جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی جا رہی ہیں، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ جتنی نیکی ہم کر رہے ہیں یہ ساری نیکیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نامہ اعمال میں، اور صحابہ سے جنہوں نے سیکھا ان کو، ان سے جنہوں نے سیکھا ان کو، اور قیامت تک جب تک یہ دین اللہ کا باقی رہے گا اور لوگ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، پڑھنے پڑھانے کا یہ رواج جاری رہے گا، حدیثوں کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا یہ رواج باقی رہے گا، تب تک اللہ رب العالمین ایک دوسرے کو سوال، یہ دین کیسا ہے اور کس طرح ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے والدین کو اس کا اجر ملے گا، جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا اجر ہمارے والدین کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے ہم کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، ہماری تربیت کی، تب جا کر کے حدیث پڑھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ تربیت نہیں ہوتی تو بلوٹوتھ لگا کر کے کوئی گانا سن رہے ہوتے، کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے، کوئی سیریل دیکھ رہے ہوتے پاکستانی یا کہیں اور کا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اگر حدیث رسول پڑھنے کے لیے آپ وقت نکال رہے ہیں تو یہ ثواب، یہ اجر آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے والدین کو بھی ملے گا، اور پھر ان کے والدین کو بھی ملے گا، اور اس طرح سے انشاءاللہ جن جن لوگوں نے اس میں کوئی بھی کسی طرح کی رہنمائی کی ہوگی، ان تمام لوگ، وہ سارے کے سارے لوگ اس اجر کے اندر شریک ہوں گے۔ چلیں، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فعيذوه، ومن سألكم بالله فعاتوه، ومن عات إليكم معروفا فكافئوه، ومن أتى بخير ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، اخرجہ البیہقی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو کوئی تم سے اللہ کے نام سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو، اور جو کوئی اللہ کے نام پر تم سے سوال کرے تو اس کو دو، اور جو کوئی تم سے حسن سلوک و احسان کرے تو اس کو بدلہ دو، اگر پورا بدلہ دینے کی طاقت و وسعت نہ ہو تو پھر اس حق کے حق میں دعا کرو۔ سنن بہقی۔ جی، یہ آخری روایت ہے شاید باب البر والصلہ کی، ہے نا جی حفیظ؟ جی 14 نمبر یہ حدیث ہے، یعنی باب البر والصلہ میں کل حدیثیں جو ہیں وہ کتنی تھی؟ 14 حدیثیں تھی۔ اس کو پڑھنے سے باب البر والصلہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اس حدیث کو دیکھیے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر
ابن خطاب القرشی العدوی، پہلے بھی ان کے سوانے کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، اور یہ مکثرین من روایت الاثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے کثرت سے حدیثوں کو روایت کیا ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہے، اور وہ شعر ہم نے بار بار آپ کے سامنے بیان کیا ہے، والمکثرین من روایت الاثر ابو ہریرہ ویلیہ ابن عمر، ایک نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 5,000 کچھ روایتیں ہیں، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعاذکم باللہ، من استعاذکم باللہ، جو شخص تم سے اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگے اسے پناہ دو، اسے پناہ دو، اور جو شخص تم سے اللہ کا نام لے کر کے سوال کرے تو اسے دو، اور جو تم سے اچھا سلوک کرے اسے بدلہ دو، اور تم اگر بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ یہ حدیث اس سے پہلے آپ لوگ پڑھے ہیں جی؟ جی پڑھے، کہاں؟ کتاب التوحید میں۔ کتاب التوحید، یاد ہے؟ جی جی سر۔ حدیث یاد ہے؟ من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، استعاذہ کا مطلب پناہ طلب کرنا، اسی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں جو ہم لوگ، شیطان رجیم سے اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتے ہیں۔ کہا من استعاذکم باللہ، سے تم سے پناہ طلب کرے تو تم اس کو پناہ دو، چاہے تمہارے اپنے شر سے یا کسی دوسرے کے شر سے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھ کو نقصان پہنچاؤ، اور یہ کہے کہ میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ فلاں آدمی اگر مجھ کو نقصان پہنچائے مجھ کو بچاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعیذوہ، اس کو پناہ دو، یعنی اس کی مراد پوری کرو، وہ جو تم سے طلب کر رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، وہ اس کی مانگ پوری کرو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس سے شر کو اگر دور کرنے کی طاقت ہے تو اس سے اس کے جانب آنے والے شر کو تم دور کر دو۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا ہوا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے اندر یہ بات داخل ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان آدمی آپ کے سامنے آیا اور کہا اعوذ باللہ من شرک، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں تمہارے شر سے، یا یہ کہا اعوذ باللہ من ان تضربنی، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھے مارے، یا یہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تو میرے معاملے کو کورٹ یا عدالت میں لے جائے، تو اللہ رب العالمین کی تعظیم کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اس کام کے کرنے سے رک جائیے۔ وہ جس کام کا واسطہ دے کر کے، اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے جس کام کو پورا کروانا چاہ رہا ہے، اس سے اس کی مراد آپ پوری کر دیجئے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ ہم نے کتاب التوحید میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، امیمہ بنت نعمان، جن کا لقب جوینیہ ہے نا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ جب آپ گئے اس کے پاس، جوینیہ کے پاس یا امیمہ بنت نعمان کے پاس، تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک، اے اللہ رب العالمین، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں آپ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد عذتی بعظیم، تو نے بہت بڑی پناہ طلب کی ہے، الحقی باہلکی، جاؤ اپنے گھر والوں سے مل جاؤ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دیا، چونکہ اس نے اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا۔ تو اس میں ایک شرط یہ ہے جی، علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ اس سے انہی چیزوں کو دفع کر سکتے ہیں جو آپ کی طاقت اور قدرت کے اندر ہو، یا دفع کرنا جائز ہو۔ وہ چیز جو آپ دفع نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے پناہ بھی نہیں طلب کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں، اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھے غیبت کرنے سے روکو،
تو کیا آپ رک جائیے گا؟ ہاں جی، کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے کسی کی اور آپ وہاں موجود ہیں، آپ اس کو روک رہے ہیں، کہ تم کو اللہ کا واسطہ جی چپ رہو، ہم کو بولنے دو، تو کیا آپ چپ رہیے گا؟ نہیں نہیں چپ رہیے گا، اب بولیے گا، کیونکہ غیبت کرنا یہ حرام ہے، اور حرام چیز اللہ رب العالمین کی قسم حرام چیز کو نہیں روکتی ہے جی، حرام چیز کو نہیں روکتی ہے، بلکہ اس کو آپ غیبت سے منع کیجیے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی چور کہے جج سے کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ آپ میرا ہاتھ کاٹ دیں گے، آپ ہرگز میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، تو کیا جج اس کو معاف کر دے گا؟ بولیے، نہیں کیونکہ اس نے اللہ کا واسطہ دیا ہے؟ نہیں، بلکہ جج اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی عاصی اور گنہگار کو پناہ نہیں دیتا، عاصی اور گنہگار کو پناہ نہیں دیتا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں سے اس کو روکیں گے جس سے، یا انہی چیزوں کو اس سے دور کریں گے جس کا دور کرنا ہمارے بس میں ہو اور جائز ہو، اور جائز ہو۔ ہم سے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے شر سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتے ہیں کہ تم مجھ کو تکلیف پہنچاؤ، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے لیا، جاؤ بھائی ہم نے تم کو معاف کر دیا، اب جو چیز ہم تمہارے بارے میں سوچے تھے وہ ہم نہیں کریں گے، اس طرح۔ لیکن کوئی آدمی برائی کرتے ہوئے آپ نے اس کو پکڑا، یا کوئی جرم کرتے ہوئے آپ نے اس کو پکڑا اور اس کے اوپر حد نافذ ہو رہی ہے، آپ گواہ ہیں اس کے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ تم جج کے پاس جا کر کے گواہی نہ دو، تو کیا آپ رک جائیے گا؟ برائی کے اوپر اس کی مدد ہوگی، آپ نہیں رک سکتے، بلکہ اس کے معاملے کو محکمے تک یا ان لوگوں تک جو معاملے کے ذمہ دار ہیں، جو اس کو روک سکتے ہیں، ان تک لے جا کر کے پہنچانا واجب ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی قسم کسی گنہگار کو پناہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا جی حدیث کا دوسرا ٹکڑا، کہا وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْتُوهُ، اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر کے آپ سے کوئی چیز سوال کرے، مانگے، تو اس کو آپ دیجئے۔ کوئی کہے کہ اللہ کے واسطے سے تم سے مانگ رہا ہوں کہ تم یہ چیز دو، اللہ کے واسطے سے تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میرا یہ کام کر لو۔ آپ اگر کسی معاملے کے ذمہ دار ہیں اور وہ آپ کے سامنے آیا، کہا میں اللہ کے واسطے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کا کام کریں اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتے ہوئے، اس لیے کہ اس نے بیچ میں اللہ رب العالمین کا واسطہ لیا ہے۔ لیکن سائل کے کچھ حالات ہیں جی، اس وقت اس کے مانگ کو پورا کرنا واجب ہوگا، کس وقت اس کے مانگ کو پورا کرنا مستحب ہوگا، اور کس وقت اس کے مانگ کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں علماء نے تفصیل بیان کی ہے، اس تفصیل کو آپ سمجھ جائیے تاکہ یہ مسائل کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ پہلی حالت، کوئی آدمی کسی سے اپنا واجبی حق طلب کرے اور اللہ رب العالمین کے واسطے سے مانگے، تو اس شخص کے اوپر واجب ہے جس سے مانگا جا رہا ہے کہ وہ اس کی مراد پوری کرے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو قرض دیا، تو قرض دینے والے کے اوپر، جس نے قرض لیا، اس کا حق ہے نہیں ہے؟ بھائی کسی کا پیسہ کسی کے پاس، جی تو وہ حقدار ہے اپنے پیسے کے لینے کا۔ وہ آیا آپ کے پاس اور کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر بول رہا ہوں بھائی صاحب آپ میرا پیسہ لوٹا دیجئے، آپ کے اوپر واجب تھا کہ آپ اس کا پیسہ لوٹاتے، لیکن اب یہ زیادہ اہمیت کی بات ہو گئی، اب اس کو جلدی، جتنا جلدی ہو سکے لوٹا دیجئے، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر کے آپ سے مانگا ہے، میرا حق دے دو مجھ کو۔ تو یہ سوال کرنے سے پہلے بھی واجب تھا، لیکن جب اس نے اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے سوال کر دیا تو اور اوجب ہو گیا، یعنی زیادہ واجب ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی تعظیم بھی اب اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی ذرہ برابر بھی تعظیم ہے تو اس کے معاملے کو پورا مکمل کیجئے، فوراً اس کے مراد کو پوری کیجئے اور اس کے قرض کو ادا کر دیجئے۔ اسی طرح سے ماں باپ اگر اپنے بیٹے اور بیٹی سے کہیں کہ میں اللہ تعالی کے واسطے سے بیٹا یا بیٹی تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ حسن سلوک کرو،
مجھ کو اس طرح سے رسوا مت کرو، تم کو اللہ کا واسطہ، میری دیکھ بھال کرو اللہ کا واسطہ، میرے ساتھ قطع تعلق نہ کرو اللہ کا واسطہ۔ تو ماں کے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ پہلے سے واجب تھا، لیکن ماں باپ نے جب واسطہ دے دیا اور اللہ رب العالمین کو درمیان میں وہ لے کر آئے اور اللہ رب العالمین کے واسطے سے اگر مانگا اور سوال کیا، تو اب بال بچوں کے اوپر یہ چیز پہلے سے واجب تھی، اب کیا ہو گئی؟ اور اوجب ہو گئی، اس کو پورا کرنا اور اس کو مکمل کرنا۔ اور اس طرح سے یہ چیز کب مستحب ہے اور کب جائز نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے بات کل کے درس میں آئے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر صاحب کوئی کسی سے قرض لے لیتا ہے، اگر جو دینے والا بھی بھول گیا اور لینے والا بھی بھول گیا، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اب بھول گیا تو کیا کرے گا؟ بھول گیا اگر تو یاد آئے گا تبھی تو کچھ کرے گا جی۔ یاد آیا نہیں آیا؟ جی مطلب دے کے ذہن سے اتر گیا، دینے والوں کے بھی اور جو ریٹرن کرتا اس کو بھی۔ تو پھر کبھی بھی یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اگر ایسا انتقال ہو گیا ان کا یاد آنے سے پہلے، تو ایسے میں ہاں تو اس کے وارثین کو دے دیں، اس کے بال بچے اس کے حقدار ہیں، اس کے بال بچے اس کے حقدار ہیں، اس کے رشتہ دار اس کے حقدار ہیں۔ آپ جا کر کے بال بچوں کو دے دیجیے، آپ کے والد سے ہم نے یہ قرضہ لیا تھا اور نہیں چکا پائے تھے، لہذا یہ پیسے ہیں، آپ لوگ رکھ لیجیے۔ یا اگر لڑکا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے والدین ہیں یا اس کی اہلیہ ہے، تو آپ جا کر کے دے دیجیے، ہم نے فلاں سے قرضہ لیا تھا اور یہ آپ لے لیجیے۔ اور اگر کوئی بھی اس کے نہیں ہے یا آپ کسی کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس کے، تو اس کے نام سے صدقہ کر دیجیے۔ پہلے پتہ لگائیے کہ کوئی ہے اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی لینے والا، کوئی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ سب ڈھونڈ لیا، تلاش لیا، کچھ پتہ نہیں چلا، تو ایسی صورت میں اس کے نام سے وہ خیرات کر دیجیے، صدقہ کر دیجیے، کسی کو دے دیجیے، غریب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مطلب ایک انسان کو دیکھے تھے کہ چوری کر رہا تھا۔ آواز کم آ رہی ہے آپ کی بہت۔ شیخ ایک صحابی جو تھے وہ ایک انسان کو دیکھے تو چوری کر رہا تھا، اور جب ان سے پوچھے تو وہ اللہ کا نام لے کے بولے، وہ اللہ کا نام لے کر کے بول رہے کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کیا، تو وہ پھر صحابی ان کو چھوڑ دیے، جانے دے دیے، تو یہ کیا صحیح ہے؟ صحابی نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اچھا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، بخاری میں روایت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ چوری کر رہا ہے، وہ گئے، کہا کہ تم چوری کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین کی قسم میں چوری نہیں کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے میری آنکھ جھوٹی ہو۔ جی شیخ یاد آ گیا، جزاک اللہ۔ اسی پہ نا کتاب التوحید میں ہم نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھی بات بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ تو جب آنکھ سے دیکھی ہوئی بات جھوٹی ہوتی ہے تو کان سے سنی ہوئی باتوں کا کیا معاملہ ہے؟ لوگ کان سے سن کر کے زیادہ معاملہ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ اگر مجھے کوئی قرض دیا میری ضرورت کے ٹائم پہ، مجھے اگر لوٹانے کے ٹائم پہ میں خوشی ہو کر اور تھوڑا ایکسٹرا پیسہ اسے دے دیا، تو یہ کیا جائز ہے؟ جائز ہے،
اگر اس نے شرط نہیں لگایا آپ کے ساتھ دینے کے ساتھ، یہ شرط نہیں لگایا، اور اس کی نیت میں، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہے، تو آپ خوش ہو کر کے اس کو کچھ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. یہ سود میں نہیں آئے گا. اور اگر کوئی میں کسی کو دیا اور جب اس کا لوٹانے کا ٹائم آیا وہ خوشی سے کچھ ایکسٹرا پیسہ مجھے دے رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے، انٹرسٹ ہے یا پھر خوشی ہے، مجھے پتہ نہیں، تو میں کیا لے سکتا ہوں اس کو؟ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انٹرسٹ کے طور پہ دے رہا ہے تو آپ اس کو کہیے کہ یہ تو ہمارا پیسہ نہیں ہے بھائی، یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، میرا جتنا ہے وہ اتنا ہے، ہم نے 10,000 دیا تھا، تم 12 دے رہے ہو، یہ 2,000 اپنا رکھو. ارے نہیں بھائی، میں تم کو ایسے ہی دے رہا ہوں، میں کچھ سوچ کر نہیں دے رہا ہوں، زبردستی وہ کر رہا ہے تو رکھ لیجئے، اور نہیں تو آپ منع کر دیجئے. اگر آپ کے دل میں کہیں پر بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم کو صحیح نہیں ہے، یا یہ آدمی وہ سوچ کر ہم کو نہیں دے رہا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معاملہ، قرض کا جو معاملہ ہے نا جی، وہ عام طور پہ آخرت کا معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی نیکی جو ہے وہ آخرت، ایک مومن کی مدد آپ کر رہے ہیں اس میں. تو اب آج کل اس کو کمرشیل طور پہ لوگ سوچتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم بول رہے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، کیش ہے، ہم ایک کاروباری آدمی ہیں، آپ کو ہم نے 1,00,000 روپیہ دے دیا، 2 مہینہ تک تو میرا پیسہ آپ کے پاس ڈیڈ رہا. اگر میرے پاس رہتا تو ہم اس سے 25,000 ضرور نکال لیتے، روٹیشن ہوتا 1,00,000 روپیہ، 25,000 تو ہم ضرور فائدہ بنا لیتے. ایک اندازے کیوں ہوتا، ایسی سوچتے ہیں لوگ آج. تو ہم نے جو آپ کو دے دیا پیسہ، آپ کے پاس پڑا رہا تو ڈیڈ رہا، تو ہم کو کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا وہی تو فائدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تم کو تو فائدہ دے رہا ہے. ایک مسلمان کی مدد کرنا یہ کم بڑا فائدہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کل حدیث آپ نے پڑھا ہے، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کسی مسلمان کے ساتھ کوئی آسانی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کرے گا. اس سے بڑا اور کیا چاہیے معاملہ؟ تو ہر چیز کو کمرشیل انداز میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اب اس کے لیے دنیا بھر کے لوگ ہیلے بہانے تلاشتے ہیں. اب دیکھیں نا، کئی کتابیں لوگوں نے لکھ دی ہیں. اب کوئی آپ سے قرضہ لینے کے لیے آئے تو اس کو کیش میں نہیں دو، اس کو سونا دے دو خرید کر کے. سونے میں ریٹ بڑھتا رہتا ہے، پھر کہو کہ اس وقت کے ریٹ سے تم ہم کو دے دینا. ظاہر سی بات ہے 2023 کا ریٹ الگ ہے، 2024 کا ریٹ الگ ہے. کیا ضرورت ہے بھائی یہ سب کرنے کا؟ کچھ معاملہ تو آدمی اپنے آخرت کے لیے رکھے، کچھ تو کمرشیل ہونے سے نیچے آئے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خیرکم احسنکم قضاء، تم میں کا بہتر آدمی وہ ہے جو قرض کے ادا کرنے میں بہتر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے 1 اونٹ لیا تھا، اس کو کہا کہ 2 اونٹ دے دو. ایک سے چھوٹا اونٹ لیا تھا، اور جب وہ آیا مانگنے کے لیے تو کہا کہ بڑا اونٹ دے دو. صحابی نے کہا کہ ہم لوگ جو لیے تھے اس سے چھوٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑا اونٹ دے رہے ہیں. اس کو کہا دے دو جاؤ. تو ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ امید رکھنا، اب کیا ہو جائے گا اگر مان لیجیے ایک مرتبہ آپ نے دیا 10,000، لوٹا دیا آپ کو 12,000، اب آپ کو یہ امید ہے کہ بھائی صاحب آئے گا اس مرتبہ بھی 2,000 ایکسٹرا. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جی سر. جی، تو اس سے جہاں کہیں اس طرح کی بات ہے، ورنہ ہمارا یہ ہے بھائی ہم اتنا چلیں گے اور اس سے زیادہ نہیں، باقی کا معاملہ ہم اللہ کے پاس. اچھا، کچھ ایک معاملہ ایک اور اس کو سمجھیے گا جی. قرض کے معاملے میں یہ سب بات جو ہے نا بہت نازک ہے، اور گفتگو بہت کم ہوتی ہے اس سب کا. ہم لوگ کہتے کیا ہے، دیکھو جی تم کو ابھی ضرورت ہے، جاؤ لے کر کے 1,00,000 روپیہ ہم سے ضرورت ہے، لے جاؤ. 2 مہینے بعد میرے گھر میں شادی ہے، تم یہ میرا 1,00,000 تو لوٹانا اور 1,00,000 روپیہ ہم کو قرضہ بھی دینا. یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا بولیے؟ سود ہوگا. کل قرض، ہر وہ قرض
जर्र मनफअतन, जो मनफात को खींचे, फहुव रिबा, वो रिबा है। आपने शर्त लगा दिया, ठीक है, कोई शर्त वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको जरूरत है ले जाइए पैसा। 3-4 महीने के बाद आपको जरूरत पड़ गई, आप गए उसके पास और कहा कि भाई हम आपके पास कुछ पैसे होंगे, हमको चाहिए था, जरा तंगी है इस वक्त, दीजिए। ये मत कहिए कि हमने आपको दिया था ना उस वक्त, वो सोच करके तो दो कम से कम, ये सब कुछ मत कहिए, है आपके पास। और कोशिश कीजिए तो उसके पास न जाइए, किसी दूसरे के पास जाइए अगर दिल में ख्याल आ रहा है। लेकिन ये कह करके जाइए, या कोई आदमी ये कर्जा दे के, देखो जी ये कर्जा तुमको देना है, तुम्हारी जो जमीन है ना, वो जमीन हम ही खरीदेंगे, हमसे बेचना, सब कर्जा, कर्जा तुमको दे रहे हैं, लेकिन मकान पे किराया हम रहेंगे तुम्हारे मकान पे। कर्जा तो तुमको दे रहे हैं, तुम अपनी गाड़ी जो बेच रहे हो ना, गाड़ी हम ही से बेचना, किसी दूसरे से नहीं बेचना, जो कीमत होगा हम देंगे। अगर आप उसकी वही कीमत देंगे, अगर मार्केट में उसकी गाड़ी की 10 लाख कीमत है, आप 10 लाख दे करके ले रहे हैं, तब भी ये सूद है, समझे? जी शेख। जी जी जी। और इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आप किसी ओहदे पर हैं, ठीक है, आप किसी ओहदे पर हैं, आप दस्तखत करते हैं, आपसे काम होता है, किसी भी ओहदे पर आप हैं, कोई आदमी आपके पास आया सिग्नेचर कराने के लिए, उसका हक है, आप उसको सिग्नेचर कीजिए, बिल पास करेगा, कुछ भी करेगा। और वो मिठाई का एक डब्बा भी लेकर के आया आपके साथ में, हालांकि उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो आया है, उसके गांव में मिठाई मशहूर है, लेकर के आपके लिए आ गया कि जा रहे हैं बड़ा बाबू से मिलने के लिए, ये मिठाई भी दे देंगे और काम भी करा लेंगे। या तो आप उसकी मिठाई रखिए या साइन कीजिए। हर वो हदिया जिस पे मनफात का दखल हो, वो लेना भी नाजायज। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? जी शेख। जी। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह के पास हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम गए, नाम नहीं लूंगा मैं, शेख ने लिखा है अपनी किताब के अंदर, और उनकी किताब है अरबी में, बड़ी जामे किताब लिखी है उन्होंने। वो किताब लेकर के गए कि शेख मेरी इस किताब के ऊपर मुकद्दमा लिख दीजिए, और हिंदुस्तान से बेहतरीन इत्र की शीशी और बेहतरीन मिठाई का एक डब्बा लेकर के गए। शेख ने किताब उनकी रखी, शेख इब्न बाज ने, और कहा कि आप क्या चाहते हो, इस पे मुकद्दमा लिखवाना या ये मिठाई मेरे को देना? कहा दोनों चाहते हैं हुजूर। कहा ना, अगर मुकद्दमा लिखवाना चाहते हो तो मिठाई और इत्र वापस ले जाओ, और अगर मिठाई और इत्र देना चाहते हो तो ये ले जाओ, किताब ले जाओ, इसमें मैं मुकद्दमा नहीं लिखूंगा। शेख ने लेने से इतरा, कहा एक खा लीजिए मिठाई, आपके लिए लाए हैं, बहुत शौक से लेकर के आए हैं, उतना दूर से लेकर आए हैं। कहा ना, एक भी नहीं खाएंगे, जाओ, दूसरे किसी मौके पर आओगे जब कोई काम नहीं होगा तब आना, अभी काम है तुमको हमसे और तुम उसमें हमको हदिया दे रहे हो, तो रिश्वत की बात हुई, नहीं लेंगे हम तुमसे। ये वरा है, समझ रहे हैं? ये मुआमलात का बाब भी बड़ा अहम है जी, इसको भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग, इसको भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख, किराया कम करने का शर्त रखकर अगर कोई कर्जा मांगता है तो ये कैसा रहेगा शेख? वो भी उसी में आएगा, वो भी उसी में आएगा। बहुत नाजायज होगा जी? नाजायज होगा शेख ये? हाँ नाजायज होगा। हाँ साउथ में ये सब बहुत चलता है जी। नहीं शेख, अभी 2 दिन पहले किसी दोस्त ने सवाल किया था शेख ऐसे ही, कि उसका किराया 6,000 का था किराया दुकान का, लेकिन मालिक को तकरीबन 2 लाख की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको किराया कम कर देंगे, 2,000 करेंगे, आप हमको 2 लाख दे दो। तो उन्होंने फिर मशवरा किया, फिर उसके बाद जो 2,000 मांगा था बदले में और 1,000 बढ़ा के 3,000 करके 2 लाख दे दिया उसने। यानी कि 2,000 मांगा था सर शेख उसने, जी जी, जो मालिक है किराएदार से 2 लाख मांगा था, बदले में 2,000 किराया करने की बात कहा था, हालांकि 6,000 किराया। हाँ शेख, हाँ तो यही तो सूद हुआ जी। हाँ शेख, सूद नहीं हुआ, खुल्लम खुल्ला सूद हुआ। अच्छा शेख।
ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کا 2 لاکھ اس کے ذمے باقی رہ گیا، ہاں سر، اور آپ کو فائدہ کیا ہوا کہ جو کرایہ آپ اس کو ادا کر رہے تھے اس میں 2000 کم کیا شیخ وہ. کم کر دیا. اب مان لیجئے وہ 10 مہینے میں آپ کو وہ 2 لاکھ ادا کر رہا ہے، سپوز دیٹ، ہاں شیخ. تو ادھر کتنا 20,000 ہو گیا، ہاں شیخ کم ہو گیا شیخ. ہوا کہ نہیں؟ ہاں شیخ. ہاں دیکھیے نام یہ خالی ہمارے بدل دیا. سوال تھا. ہاں یہ میرے دوست کا سوال تھا شیخ. یہ جی 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 جی، وہ ان ابھی کو یہی ابو رہنمائی کیجیے آپ. ہاں 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 شیخ، میں یہ ویڈیو بھیج دیتا ہوں. قرض سے کوئی بھی منفعت آپ ہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی فائدہ، منفعت ہوں. مانے کوئی بھی فائدہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں سود کی شکل میں آ جائے گا. سود ہو جائے گا. اس کی ایک اور مثال لے لیجئے. مثال کے ہاں طور پہ مجھے ضرورت پڑی قرضے کی، میں آیا آپ کے پاس اور کہا کہ بھائی صاحب ہم آپ سے ابھی اس وقت 10,000 روپے چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ تم کچھ رکھو گے گروی، کچھ گارنٹر رکھو. تو ہم نے کہا یہ ہماری بائک ہے، رکھ لیجئے. دے دیا آپ کو. 1 ہفتے بعد ہم آ رہے ہیں فلاں گاؤں سے، آنے کے بعد آپ کو 10,000 دے دیں گے، تب تک بائک میرے گھر پہ کھڑی رہے گی، آپ اپنے گھر پہ رکھیے. ہم یہ کہہ کر کے چلے گئے. اب آپ کیا دوسرے صبح میری بائک لے کر کے گھومنے لگے، تو یہ آپ کا گھومنا جائز ہوگا؟ نہیں شیخ. نہیں ہوگا، بالکل نہیں. آپ بائک کو حفاظت سے کھڑی کر دیجئے، ایسی جگہ کھڑی کیجئے تاکہ اس کو نقصان بھی نہ پہنچے. حفاظت سے کھڑی کر دیجئے، وہ آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. اگر گائے بیل ہم رکھ کے گئے، گائے رکھ کے گئے آپ کے پاس، تاکہ یہ دیکھو یہ میری گائے ہے، اس کو لو. اب گائے اگر دودھ دینے والی ہے تو آپ اس کو چارہ کھلا رہے ہیں، جتنا چارہ اس کو دے رہے ہیں اتنا دودھ اس سے لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے؟ اور تب بھی فقہا نے اس پر یہ کہا ہے کہ آپ اس کو کہیے کہ بھائی دیکھو گائے تو یہاں رکھے ہو تم، چارہ پانی تم کھلاؤ، دودھ نکال کے لے جاؤ، تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ کہے کیا ہم دن میں 3 مرتبہ آئیں گے اس کو ثانی اور چارہ بنا کر کے کھلانے کے لیے، آپ ہی کھلا لیجئے حضور، دودھ دو لیجئے گا اس کا، تو آپ دو سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ شیخ ڈونیشن دے کر ایڈمیشن کرانا یہ کیا جائز ہے؟ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو یا کوئی بھی کالج میں ہو، کوئی بھی کہیں پہ بھی ہو، ڈونیشن دے کر ایڈمیشن کرانا کیا جائز ہے؟ ڈونیشن تو یہ تو رشوت ہوا نا جی. نہیں شیخ، بنا ڈونیشن کا بھی بہت جگہ ایڈمیشن نہیں ہوتا. جیسے کہ سیٹ خالی نہیں ہے، میں ڈونیشن دے کے ایڈمیشن کرا لیا. اس کی شکل کیا ہوگی؟ ڈونیشن اس کا نام ہے، اس کی شکل کیا ہوگی؟ اصل سیٹ آپ نے خریدا یا کیا؟ جی شیخ، جیسے کہ سیٹ اویلیبل نہیں ہے، میں اگر ڈونیشن دے دوں تو وہ سیٹ میرے لیے اویلیبل ہو سکتا ہے. مطلب کہ سیٹ کا کورس جیسے 500 ہے تو یہ 100 زیادہ دے کے مطلب وہ چاہتا ہے کہ کرا دیں، تو ایسے میں شاید. اور جو میرٹ والا ہے وہ چلا جائے گا، کٹ جائے گا اس سے، جی شیخ. تو یہ جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، پھر جمعہ ہے، میری مشغولیت کا دن ہے، بہت وقت ہو گیا. پھر انشاءاللہ آئندہ کے درس میں. السلام علیکم. اللہ 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 اللہ